نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق اور احسان عظیم کے ساتھ ہم سب ہفتہ وار اس بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو، اس اہتمام کرنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ایسی مجالس کو ہم سب کی بخشش اور مغفرت اور نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت مبارکہ نمبر 119 کے کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو. وکونوا مع الصادقین، اور جو اہل صدق لوگ ہیں، صادقین لوگ جو ہیں، صدیق، ان کی معیت میں ہمیشہ شامل رہو. بنیادی طور پر اس آیت کریمہ کے اندر صادقین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی معیت اور سنگت کا حکم دیا. اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ صحبت صالح، اچھے بندے کی صحبت، جسے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء. اگر تمہیں ایک لمحہ اللہ کے ولی کی صحبت نصیب ہو جائے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اس 100 سالہ عبادت بے ریا، کہ ایک لمحہ کسی کامل کی صحبت میں بیٹھنا وہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. یعنی 100 سال ایسی عبادت ہو جس میں ریاکاری نہ ہو، اس سے ایک لمحہ کسی کامل کی مجلس میں بیٹھنا بہتر ہے. اس صحبت کے حوالے سے قرآن مجید کی معروف آیت کریمہ تو سورہ کہف کی ہے، جس پر اکثر ہم نے بات کی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. سورہ کہف کی آیت نمبر 28، کہ ان لوگوں کی سنگت میں جم کے بیٹھ جاؤ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. یعنی سنگت اور معیت پر یہ آیت کریمہ واضح ہے. اور صحبت کے جو الفاظ ہیں یہ اس آیت کریمہ کے ذکر میں ہیں جو سورہ توبہ میں ہی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آقا علیہ السلام کے غار کا واقعہ بیان فرمایا. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے، صحبت والے سے
یعنی فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ صحبت جو ہے، سنگت، اس پر میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ سلسلہ اتنا طویل ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ تک۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہر زمانے والے کو میرے نبی کی صحبت نصیب ہو۔ یہ طویل سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ لوگ ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان کی سنگت میں بیٹھیں اور ان سے سیکھیں۔ اور یہی وہ تصور ہے جو تصور ہدایت اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، واجب ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اس فاتحہ کے اندر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری ہدایت فرما، رہنمائی فرما صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو آگے جو اس کی وضاحت کی گئی ہے سیدھے راستے کی، اس سیدھے راستے کی وضاحت میں بہت ساری چیزوں کا فرمایا جا سکتا تھا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ سب سے بڑا سیدھا راستہ جو ہر بندہ جس کی کبھی نفی کر ہی نہیں سکتا وہ علم ہے۔ عالم اور جاہل تو برابر نہیں ہے نا، تو کہا جا سکتا تھا علم کے راستے پہ لگ جاؤ۔ پہلی وحی جو اللہ رب العزت نے اس دین کو عطا کرنے کی فرمائی، وہ اسی علم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے تو فرمائی، مگر ایسا نہیں فرمایا کہ علم والوں کے راستے پہ لگ جاؤ۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ کون سی سیدھی راستہ ہمیں، کون سا سیدھا راستہ دکھا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام فرمایا ہے، میرے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر لگ جاؤ۔ اب وہ کون سے ہیں؟ یہ بھی رب کائنات نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ انعم اللہ علیہم، اللہ نے انعام ان لوگوں پر فرمایا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء کے بعد صدیقین، صدیقین کے بعد شہداء اور پھر صالحین۔ یہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، یہ انعام یافتہ ہیں۔ اس لیے جب تصور ہدایت دیا تو تصور ہدایت میں علم کی پیروی کا نہیں فرمایا کہ علم کے راستے پہ لگ جاؤ، اس کا ایک اپنا مقام ضرور ہے، مگر میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں کہا۔ یہ اس تصور کی نفی ہے کہ جو خود سے پڑھا لکھا ہونے کا تصور آج ڈیولپ ہو رہا ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم خود جانتے ہیں، یہ اس تصور کی نفی ہے۔ اگر ہر کوئی خود جان سکتا ہوتا تو اللہ رب العزت کو 1.25 لاکھ انبیاء کا سلسلہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر کسی کو کتاب اس کے تکیے کے نیچے سے وہ مل جاتی ہے، اس کی پیروی کرو، مگر نہیں۔ اس لیے کہ صرف اگر علم ہو نا، صرف علم ہو، علم کی شان بھی ہے، عظمت بھی ہے، مگر اس علم سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہے۔ یہ بات توجہ سے سمجھے، کیونکہ اگر صرف علم ہو تو وہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جس علم پر سکھانے والا نہ ہو، راہ دکھانے والا نہ ہو، سمجھانے والا نہ ہو، ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، وہ نرا علم انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت کا قرآن خود کہہ رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کو پڑھ کے کئی گمراہ ہو جاتے ہیں اور کئی ہدایت پا جاتے ہیں۔ اب اس قرآن سے بڑا تو کوئی نالج اور علم نہیں ہے نا، مگر دیکھیں رب کائنات نے گمراہ لوگوں کی بات پہلے کی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔
اسی کو پڑھ کے گمراہ بھی ہوتے ہیں، اسی کو پڑھ کے ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ گمراہ زیادہ ہوں گے، ان کا ذکر پہلے آیا ہے، غلط عقیدے پر، غلط راستے پر، غلط تصورات پر زیادہ ہوں گے، مگر یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی کہ اسی کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سمپل یہ ایک فرق دیکھ لینا، یہ جو مسلک کا فرق ہے، مکتبہ فکر کا فرق ہے امت کے اندر، تو ہر کوئی دلائل تو قرآن سے ہی لاتا ہے، کہیں اور سے تو نہیں لاتے دلائل۔ تو جب اوپر ہدایت کا راستہ نہ ہو اور اوپر اچھی صحبت اور اچھی نگاہ نہ ہو اور کسی کا دست شفقت نہ ہو تو علم لاکھ ہو، انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ تصور قرآن مجید نے دیا کہ صبح و شام میرے سامنے کھڑے ہو کر ہر رکعت میں مجھ سے مانگو اور پھر غور کرو مانگ کیا رہے ہو، اس راستے پہ لگ جاؤ۔ کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، میں ایک جملہ میرے ذہن میں آیا کہنا چاہتا ہوں۔ صبح و شام ہر رکعت میں ایک بندہ یہ کہتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، یا اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا، مجھے ان لوگوں کے راستے پر لگا، مجھے ان کے پاس لے جا جو تیرے انعام یافتہ ہیں، اور سلام پھیرتے ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ لگنا شخصیت پرستی ہے، تو اس نے اپنی نماز کی تو خود ہی نفی کر دی۔ جو اس نے زبان سے صبح و شام اللہ سے مانگا ہے اس کی نفی تو خود یہ کہہ کے کر دی کہ کسی کے سنگ لگنا اور کسی کے ساتھ جڑنا یہ شخصیت پرستی ہے۔ اگر یہ شخصیت پرستی ہوتی تو رب کائنات یہ جملہ ہمیں ہر نماز میں نہ کہلواتا کہ مجھ سے مانگو میرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، کیونکہ جو ان کی سنگت میں لگ جاتا ہے یہ ایسے انعام یافتہ ہیں کہ جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہ اسے بھی ناکارہ نہیں رہنے دیتے، اسے بھی راہ ہدایت عطا کر دیتے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے یہ اتنا بڑا جملہ کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ اگر کسی ولی کی مجلس تمہیں نصیب ہو جاتی ہے، بہترس، یہ بہتر ہے، 100 سالہ عبادت بے ریا، 100 سال کی بے ریا عبادت سے یہ ایک لمحہ بہتر ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے، اور یہ وہ تصور ہے جو 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کے اس مبارک سلسلے سے ملا۔ پھر اسی سلسلے کو اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی مثالیں بھی ہمیں دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر انبیاء کرام میں سے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان کو بھی صحبت شعیب علیہ السلام میں رکھا۔ جب وہ سفر کر کے گئے اور شعیب علیہ السلام کی مجلس اور صحبت میں رہے، اور شعیب علیہ السلام نے بھی ان کو یعنی اپنی بکریاں چرانے کے لیے رکھا۔ ہر نبی کی سنت ہے نا بکریاں چرانا، مگر وہ صحبت میں جب رہے تو اس صحبت سے پھر یہ کمال تک جا پہنچے کہ اللہ سے کلام تک کیا۔ اب یہ جو صحبت کا کمال ہے اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، قربان جائیں۔ اب کلندر ہیں، کلندر لاہوری، کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی شعیب آ جائے میسر، انہیں حضرت شعیب مل گئے تھے نا، کوئی شعیب مثال دی ہے یعنی کوئی راہ دکھانے والا، کوئی شعیب آ جائے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تو بکریاں چلانے سے اللہ سے کلام کرنا 2 قدم کی بات ہے، اگر کوئی کامل مل جائے تو کسی کامل کی سنگت نصیب ہو جائے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب میں نے اس لیے اس آیت کو لیا، سلسلہ انبیاء تو ختم ہے نا، اب صدیقین سب سے بڑا مقام ہے مقام نبوت کے بعد، تو کہا صدیقین کی مجلس میں، سنگت میں، معیت میں آ جاؤ تاکہ تمہیں وہ عظمت اور وہ شان نصیب ہو جائے۔ اور یہی وہ راستہ تھا جس راستے پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت کے لیے بھیجا۔ یعنی قرآن مجید اس کی مثالیں ہیں نا، یہ قصہ کہانی تو نہیں ہے کہ کوئی لیلا مجنوں کا واقعہ سنا رہا ہے، ہیر رانجھا کا کوئی قصہ ہے، نہیں، قرآن مجید کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کو بھی صحبت شعیب علیہ السلام کے لیے بھیجا، اور پھر ایک واقعہ تھا جس واقعے کی تفسیر کے لیے، اور اس اللہ رب العزت کے حضور ایک سوال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ کیا انبیاء سے ہٹ کر بھی کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تو خاص علم عطا کرتا ہے؟
کیونکہ ایک جوان نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اتنا عظیم فیصلہ اس جوان نے کیا ہے، یہ تو الہامی بات لگتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے حضور سوال کیا کہ انبیاء سے بڑھ کر بھی کوئی اتنے عظیم علم تک رسائی رکھتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں میرے بندے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کسی بندے سے ملا، تو پھر رب کائنات نے فرمایا جاؤ خضر کی تلاش میں جاؤ۔ پھر ان کی سنگت اور صحبت میں رہے، پھر وہ 3 واقعات سارے پیش آئے۔ تو یہ وہ صحبت اور سنگت ہے جس پر قرآن مجید نے زور دیا ہے، جس پر قرآن مجید نے زور دیا ہے کہ معیت اپناؤ نیک لوگوں کی، صالح لوگوں کی۔ یاد رکھ لیں اس لیے کہ انسان علم سے نہیں سیکھتا، انسان صحبت اور مجلس سے سیکھتا ہے۔ میں اس پر صرف ایک ہی مثال دوں گا کیونکہ یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ اس عمل کا انکار کوئی نہیں کر سکتا نا امت میں، وہ نماز ہے۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو کام کرنے کا حکم دیا وہ نماز ہی ہے، ایسا ہی ہے، اس سے زیادہ کسی چیز کا حکم نہیں آیا بار بار کرنے کا۔ اور یہ حکم اللہ نے صحابہ کو سکھایا کیسے؟ یہ 30 پارے قرآن مجید کے ہیں، 114 سورتیں ہیں، کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں نماز کا طریقہ سکھایا۔ پورے قرآن مجید میں نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ نماز ہے کہ پڑھو 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 قائم کرو، ایک بار بھی نہیں بتایا کیسے کرو۔ اب یہ تصور جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم سے نہیں، انسان صحبت سے سیکھتا ہے۔ جب حکم آیا بار بار صلاۃ کا تو صحابہ کرام حضور کی مجلس میں حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کیف نصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے صلاۃ کرو صلاۃ کرو صلاۃ، یہ صلاۃ کیسے کریں ہم؟ میں نے بھی چند نشستوں پہلے صلاۃ پر گفتگو کی تھی نا کہ اس کے معنی کتنے ہیں، 70 سے زیادہ اس کے معنی ہیں لغت میں۔ اب صحابہ نے سوچا پتہ نہیں اس کا یہ معنی ہوگا، یہ معنی ہوگا، یہ معنی ہوگا، ہم خود تو خاص نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، تو جس کے پاس اتھارٹی ہے اس سے پوچھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عرض کرتے ہیں کیف نصلی یا رسول اللہ، اے ہمارے آقا ہم صلاۃ کیسے کریں؟ اب دیکھیں علم سے سیکھتا ہے انسان یا مجلس اور صحبت سے؟ آقا علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھ کے دکھائی، بول کے نہیں بتائی کہ یہ نالج لے جاؤ، ان کو پریکٹیکل دکھایا، کر کے دکھایا، اور کر کے دکھانے کے بعد بھی آقا علیہ السلام نے ایک عظیم راز امت کو دیا۔ یہ بخاری شریف بھی پڑھتے ہیں مگر سمجھتا نہیں ہے انسان، بڑا قیمتی جملہ ہے یہ حدیث پاک کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کر لی نماز پڑھ کے دکھائی، یعنی قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، آپ نے کر کے دکھایا، جب کر لیا صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، اب آقا علیہ السلام نے فرمایا سلو، اب تم بھی کرو، تم بھی کرو۔ کہنا کیا چاہیے تھا یا بنتا کیا ہے، یا ہم میں سے جو بھی کوئی پڑھاتا ہے ٹیچر وہ کیا کہتا ہے، وہ یہی کہتا سلو کما اصلی، دیکھ لیا نا مجھے، اب جیسے میں نے کیا ہے ایسا کرو، یہی کہتے ہیں نا، اب جس کو سکھا رہے ہوتے ہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں یہی کہتے ہیں نا، مجھے دیکھ کر ہے میری طرح کرو، مجھے کاپی کرو، مجھے فالو کرو، یہی کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، سلو کما اصلی نہیں فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، جیسا تمہیں نظر آیا ہے ویسا کرو۔ بڑی باریک بات ہے یہ، اور یہی عقیدہ ہے، اصل ہے۔ یہ نہیں فرمایا میری طرح کرو، اب غور سے سنیے گا کیوں نہیں فرمایا میری طرح کرو، اس لیے کہ اگر وہ فرما دیتے کہ میری طرح کرو تو 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک تو کوئی حسین جیسا نہیں کر سکا، کس کی جرت تھی کہ کوئی مصطفیٰ جیسا کر کے دکھائے؟ کون ان جیسا قیام کر سکتا ہے، کون ان جیسا رکوع کر سکتا ہے، کون ان جیسا سجدہ کر سکتا ہے؟ تصور سمجھا دیا، قیام تم بھی کرو گے، رکوع تم بھی کرو گے، سجدے تم بھی کرو گے، مگر ساری کائنات اکٹھی ہو جائے کوئی میرے جیسا نہ قیام کر سکتا ہے، نہ میرے جیسا بولیں رکوع کر سکتا ہے، نہ میرے جیسا سجدہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے جیسا کرو، یہ کہہ رہا ہوں جیسا نظر آ گیا ہے ویسا کر لو۔ اب بات ہم پہ آ گئی، جس کو جیسا نظر آ گیا اس نے کر لیا۔ آئیے آپ کو بات سمجھ؟ تو مطلب یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ جب ان جیسا قیام کوئی نہیں کر سکتا، ان جیسا رکوع کوئی نہیں کر سکتا،
ان جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو مثلیت اور برابری کا تصور ہے یہ اصل تصور نہیں ہے۔ اب میں نے چونکہ یہ بات کہی تو اس پر میں صرف ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے اور مکمل ہو جائے۔ کیوں میں نے یہ کہا کہ کوئی ان جیسا نہیں کر سکتا؟ اس کو پروف کرنے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے کہ نہیں؟ بولیے، کم و بیش آئے کہ نہیں؟ ہر نبی نماز پڑھتا تھا، ہر نبی نے سجدہ کیا ہے، ہر نبی نے نماز پڑھی، ہر نبی نے سجدہ کیا۔ اور جب انبیاء کرام نماز پڑھتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے طریق یہ بنایا تھا کہ نبی ایسا کرتے تھے کہ ایک باؤنڈری لائن بناتے تھے ایسے، جیسے اب کوئی چیز کوئی عمارت بنانے لگتے ہیں نا تو باؤنڈری لگاتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہم بنائیں گے، باؤنڈری وال ہوتی ہے، تو ایک باؤنڈری وال ہو جاتی تھی ایسے۔ جب بھی نماز کا ٹائم ہو اس کے اندر آ کر پڑھا جاتا تھا، اس سے باہر نماز نہیں ہوتی۔ جس نے پڑھنا ہے اسی 4 دیواری اس لائن کے اندر آ کے پڑھنا ہے۔ جیسے آپ حج کرتے ہیں نا تو عرفات کے میدان میں ہونا ضروری ہے، اس دن جو عرفہ کے میدان کے باہر ہو اس کا حج نہیں ہوتا، تو اس وقت اس جگہ ہونا ضروری ہے۔ تو ہر امتی کے لیے نماز کے لیے اس وقت وہاں ہونا ضروری ہوتا تھا۔ اب یہ ہماری جو موج لگی ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں مرضی نماز پڑھ لیں، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارا کیا کمال ہے؟ یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو کسی کو نہیں دی گئی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ پوری روئے زمین میرے لیے سجدہ گاہ بن گئی ہے۔ جہاں پاک جگہ ہے کوئی سجدہ نہیں، پاکی ضروری ہے مگر جہاں سجدہ کرو ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی نا تو سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب اس اپنے شہزادے اور اس اللہ کے نور کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں بند ہوئیں کہ کیا عظیم نور مجھے ملا ہے۔ تو جو ہی آنکھ کھولی تو آقا علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو پریشانی ہوئی کہ آقا کدھر ہیں؟ تو دیکھا تو دائیں طرف سجدہ ریز تھے۔ یہ پہلا سجدہ تھا آقا علیہ السلام کا روئے زمین پر۔ تو رب کائنات نے فرمایا محبوب 1.25 لاکھ انبیاء سجدہ کر گئے روئے زمین پر، مگر ان کے سجدوں کی اپنی شان ہے، اور یہ جو آج پہلا سجدہ روئے زمین پر تو نے کیا ہے، اس سجدے کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ساری زمین اس سجدے نے پاک کر دی، اب جہاں چاہے تیری امت نماز پڑھے ہم قبول کر لیا کریں گے۔ یہ اس ایک سجدے کی خیرات ہے۔ اب بات سمجھیں گے نہیں؟ اس ایک سجدے کی یہ خیرات ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کس کی جرت ہے کہ کوئی ان جیسا کرے گا؟ جب انبیاء میں نہیں ہو سکتا تو اس کے علاوہ بھی ہو نہیں سکتا۔ تو یہ وہ عظیم صحبت اور سنگت کا کمال ہے جس کی طرف رب کائنات نے حکم دیا کہ اس کو اختیار کرو۔ اب میں اس پر آپ کو حدیث پاک دیتا ہوں، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے اس بات کو مثال سے بیان فرمایا تاکہ شک بھی کوئی نہ رہے، شک تو ویسے بھی نہیں مگر ہر بندہ تاکہ سمجھ بھی جائے۔ مثال دیکھیں آقا علیہ السلام نے کیا دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الجلیس الصالح والسوء، نیک بندے اور برے بندے کی مجلس کی مثال ایسی ہے، مجلس اور صحبت، نیک بندے اور برے بندے کی مجلس اور صحبت کی مثال ایسی ہے۔ کیا فرمایا؟ کحامل المسک، جو نیک بندہ ہے اس کی مجلس کی مثال جو ہے وہ مشک اور عنبر اور کستوری کی خوشبو کی طرح ہے۔ خوشبو کی مثال دی آپ نے، پرفیوم آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ونافخ الکیر، جو برا ہے اس کی مثال بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ جو لوہار ہوتا ہے نا، لوہے کا کام کرتے ہیں، بھٹی آگ لگا کے اس میں لوہے کو پگھلاتے رہتے ہیں۔ یہ 2 مثالیں ہیں۔ اچھے بندے کی مثال خوشبودار جو بیچنے والا ہے خوشبو اس کی طرح ہے، اور جو برا ہے اس کی مثال لوہار کی طرح ہے، لوہے کا کام کرنے والا۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، فحامل المسک، اگر تم خوشبودار بندے کی مجلس میں بیٹھ جاؤ گے، نیک بندے کی مجلس میں، تو تمہیں ملے گا کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اما ان یحظیک، تو اس کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے وہ تمہیں تحفے میں تھوڑی سی خوشبو گفٹ میں دے دے گا۔
جیسے جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں چیک کریں تو وہ تحفہ ہی ہے نا جو آپ کو لگ جاتا ہے، یہ خوشبو چیک کریں، یہ خوشبو چیک کریں، وہ آپ کا ہوا، میں تمہیں تحفے میں مل جائے گی۔ اگر یہ نہ ہو تو فرمایا وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، تو تم خود بھی اس سے کچھ خرید سکتے ہو، پسند آ گئی خوشبو تو آپ نے خرید لی۔ پھر فرمایا یہ بھی نہیں ہے وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، اگر نہ اس نے دی نہ تم نے خریدی تو جتنی دیر وہاں بیٹھو گے خوشبودار ماحول میں رہو گے، خوشبو تو سونگتے رہو گے نا، خوشبودار تو رہو گے۔ یہ ہے اچھے بندے کی صحبت کی مثال۔ اب دوسری طرف آ جائیں، فرمایا دوسرے منافق الکیر، اور لوہار کی مثال ایسی ہے اما ان یحرک ثیابک، کہ وہ آگ کی بٹی میں جب آگ جل رہی ہوتی ہے نا، چنگاریاں اٹھتی ہیں آگ کی، تو فرمایا کوئی نہ کوئی چنگاری تمہارے کپڑے پر گر کے اسے جلا دے گی۔ اب صحبت یہ 5 کلومیٹر دور بیٹھ کے تو نہیں ہوگی نا، صحبت تو اس کے قریب جا کے بیٹھے ہوں گے نا آپ، جیسے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ چائے پیتے ہیں، تو اس بھٹی پہ جب بیٹھے ہوں گے تو تب وہ چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑے کو جلا دے گی۔ فرمایا اگر کپڑے کو نہیں جلاتی تو پھر یہ ضرور ہوگا وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً، اگر کپڑے بھی تم نے بچا لیے، بہت کوشش کر کے تم بچ گئے ہو، تو اس کی بدبو سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ۔ یہ صحبت کی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اچھے بندے کی مثال خوشبو سے دی اور برے بندے کی مثال لوہار کے ساتھ دی۔ اب اس بات کو میں ایک بڑی خوبصورت مثال سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک اور قول ہے جو آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ بھی آپ سن لیجیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب نیک بندوں کی مجلس میں کوئی جا کے بیٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے فرشتے جا کے بتاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان بندوں کو اجر دینے کی جب بات کرتا ہے، اتنا بڑا اجر دیتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ تو ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا، اسے تو ایسا اجر دے رہا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اس لیے ہم الجلساء لا یشکا بہم جلیسہم، اس لیے یہ ایسے ہم مجلس ہیں اور ایسے ہم نشین لوگ ہیں جو ان کی مجلس میں بیٹھ جائے اسے ہم کبھی بھی خالی نہیں جانے دیتے، اسے رائے گاہ نہیں جانے دیتے، اس کو کچھ نہ کچھ نصیب ہوتا ہی ہوتا ہے تاثیر کی وجہ سے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا وہ قول دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ اچھے بندے کی جو مجلس ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ اچھے بندے کی جو مجلس ہے اور صحبت ہے، وہ فرماتے ہیں وہ پانی سے زیادہ پاک کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اب ایمان والے مسلمان مومن بندے کے لیے یہ مثال سمجھنا مشکل نہیں ہے، بات بڑی قیمتی ہے۔ میں اچھے بندے کی مجلس اور صحبت جو ہے وہ بولیں پانی سے زیادہ، پانی سے ہم پاکی لیتے ہیں نا جب ناپاکی ہو، گندگی ہو، پلیدی ہو، پانی سے پاک کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اچھے بندے کی مجلس، نیک صالح بندے کی مجلس، کامل کی مجلس پانی سے زیادہ پاک کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اب کسی نے پوچھا کہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ پانی صرف ظاہری گندگی پاک کرتا ہے اور ولی کی نگاہ باطن کی گندگی پاک کرتی ہے۔ پانی صرف باہر کی گندگی جو نظر آ رہی ہے وہ دھوتا ہے، اور کامل اندر کی جو گندگی اور پلیدی ہے اس کو بھی دھو دیتا ہے۔ اب اس پر کسی نے ان سے پوچھا اس کی مثال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کتا نجس ہے نا اور پلید ہے، اور اللہ اسے جنت میں لے کے جا رہا ہے، تو اس کی پلیدی کس نے دور کی ہے؟ کہا وہ اصحاب کہف کی مجلس اور صحبت میں بیٹھا تھا، ان کی نظر پڑ گئی تھی تو ان کی نظر نے اس پلید کی پلیدی اگر صاف کر دی ہے۔ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اگر کسی کامل کی صحبت میں بیٹھے گا تو کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ کتنی بڑی بات کہی ہے۔ اب اس ساری بات کو میں ایک بڑی قیمتی مثال سے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ بات بڑی قیمتی مثال ہے، ہمیں اپنی صحبت پر توجہ کرنی چاہیے، اپنی سنگت پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، جو ہماری گیدرنگ ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا مگر انسان ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسی مجلس ہوتی ہے۔ صحبت صالح صالح کنت، صالح کی صحبت صالح نیک بنا دیتی ہے، اور صحبت طالح طالح کنت، اور برے کی مجلس برا بنا دیتی ہے۔ اب اس پر مثال دیکھیں، بڑی قیمتی بات ہے۔ انسان جو ہے نا، ہم انسان اللہ رب العزت نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، ایسا ہی ہے، مٹی سے بنے ہیں، مگر ہماری بنیاد پانی کی ہے۔
قطرہ جب انسان رحم مادر میں گرتا ہے تو پانی اور مٹی سے بنا ہے انسان، دو چیزیں ہیں نا، مجموعہ، ایسا ہی ہے. اب پانی اور مٹی دونوں کو آپ لے لیں، دونوں چیزوں کو آپ لے لیں تو پانی اور مٹی کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا. یہ سائنس نے پروف کیا، پانی اور مٹی کا اپنا کوئی رنگ، اس لیے تو کہیں مٹی کالی ہے، کہیں سفید ہے، کہیں وہ لال سی ہے، کہیں سرمئی سی ہے، عجیب عجیب مٹی کے رنگ ہر جگہ نظر آتے ہیں یا نہیں. اور پانی، ان دونوں کا آپ رنگ کوئی نہیں ہے. جو رنگ انہیں ملتا ہے یہ پکڑ لیتے ہیں. پانی میں آپ لال رنگ ڈالیں، نیلا رنگ ڈالیں، پیلا رنگ ڈالیں، سبز رنگ ڈالیں، ویسا ہی بن جائے گا. ایسا ہی ہے، بولیں. بس یہ مٹی اور پانی سے بنا ہوا انسان ایسا ہی ہے، اس سے جو رنگ ملتا ہے وہ اس پہ چڑھ جاتا ہے، جو ذائقہ اسے ملتا ہے وہ اس کے اندر چڑھ جاتا ہے. اب مٹی ہے نا، اس کو گلاب کے پتوں کے ساتھ ملا کے رکھیں، مٹی بھی خوشبودار ہو جائے گی. اسی پر اگر آپ کوئی بری خوشبو ڈال دیں تو وہ سارا ایریا بدبودار ہو جاتا ہے. پانی کے اندر جو ذائقہ، جو رنگ ڈالیں ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو اس انسان کو چونکہ پانی اور مٹی سے بنایا ہے تو جو تاثیر، جو صحبت اسے ملتی ہے یہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، یہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے. تو ضرورت ہے کہ اچھی صحبت اور اچھی مجلس کو اپنایا جائے، تاکہ اچھی صحبت اور اچھی مجلس ہمیں اپنی تاثیر سے پاکی اور برکت عطا کر دے. جو بھی صحبت اچھی ہے جہاں بھی میسر ہے اس صحبت کو کبھی ترک نہ کریں اور کبھی اس سے خود کو محروم نہ کریں. اور جو بری صحبت ہے، بری مجلس ہے، اس سے اجتناب کریں تاکہ اچھا رنگ ہی چڑھے، برا رنگ نہ چڑھے. اللہ رب العزت ہمیں اچھی اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ذوق اور شوق عطا کرے اور اچھی اور نیک مجلس میں ہمیں بیٹھنا نصیب کرے، اور بری مجلسوں سے اور بری ہم نشینوں سے ہم سب کو اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. ہم علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ